دو آدمی سفر کر رہے تھے ٹرین میں، ایک مسلمان ایک ہندو۔ وہ ٹرین میں کیا رہتا معلوم، پہلے لڑائیں ہوتے گھسنے کو، گھس گئے رہے، پھر لڑائیں ہوتے سیٹ پکڑنے کو، اچھا پکڑ لیا، اب اس کے بعد پھر باتیں شروع ہوتے ہیں، تم کہاں جا رہے، تم کہاں جا رہے، اچھا معلوم ہوا، پھر بولتے تم کون ہے، کہاں کے ہے، کیا ہے۔ وہ ختم ہونے کے بعد پھر بحث ہوتی سیاسی بحث ختم ہونے کے بعد بحث شروع ہوتی مذہبی۔ جی تو دونوں میں مذہبی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو مسلمان نے کہا بھائی تم لوگ جو ہے جو بتوں کی پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو اس کی کرتے ہیں جو دکھتا ہے، اور تم تو اس کی کرتے ہیں جو دکھتا ہی نہیں، تمہارا خدا تو دکھتا ہی نہیں ہے، تم اس کی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہم اس کی کرتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا کہ تمہارے کو کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا نبی نے کہا جو بڑے سچے ہیں۔ اس نے کہا واہ، ایک شخص کی بات پر تم یقین کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ موجود ہے، بھلا یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ مسلمان نے کہا اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں تم سے، کہ وہ کیا؟ اس نے پوچھا آپ کا شبھ نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا فلاں میرا نام ہے۔ کہا اچھا آپ کے پتا جی کا نام کیا ہے، بابا کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں ہے۔ مسلمان پوچھا وہ تمہارے پتا جی ہیں کیسا معلوم؟ تم دیکھے کیا؟ انہیں بولا ماتا جی بولے انہوں پتا جی ہیں، تو میں بھی بولا انہوں پتا جی ہیں۔ مسلمان نے کہا جب ایک عورت کی بات پہ بھروسہ کر کے اس کو باپ مان لیے، تو ہم نبی کی بات مان کے اللہ کو اللہ کیوں نہیں مان سکتے؟ ہیں جی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل یہ کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ